السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج دن ہے وینسڈے، بدھ ہے، اور ابھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے، 6:15 ہو رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کھانے لگے ہیں کھانا، آ جائیں آپ لوگ بھی کھانا کھا لیں۔ اور آج بنایا ہے ہم نے چنے ماش کی دال اور ساتھ میں چاول، اور آج ساتھ ہی اقرا کی برتھ ڈے بھی ہے۔ اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یعنی کیک وغیرہ کچھ بھی کٹ نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کٹ کیا وہ آگے وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو چلے، میں اور یمنا چاول کھا رہے ہیں۔ تو ماما نے دال چاول جو ہے منگوا دیے تھے، ماما نے کہا تھا یہ تم لوگ شوق سے کھاتے ہو تو پھر آج یہی کھا لو، کیک تو کیونکہ آیا نہیں تھا۔ تو بس یہاں پر ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور دال چاول بہت مزے کے بنے تھے، لیکن چاول جو ہے وہ جڑ گئے تھے کیونکہ میں نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا غلطی سے، تو وہ چاول جو ہے لڈو بن گئے تھے۔ تو ہم نے بھپا چاول کھائے، اور یہاں میں اور یمنا کھا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہم تھوڑی تھوڑی مرچوں والی چیزیں کھلائیں، لیکن نہیں، یہ بہت چلاکو ہے، یہ کہتی ہے نہیں۔ سائڈ سے سادے چاول اٹھا کر کھا رہی تھی۔ تو بس اس کے بعد میں نے کوئی ولاگ یعنی بنایا ہی نہیں آگے۔ تو یہ ہے تھرسڈے مارننگ، جمعرات کی صبح ہے، یعنی اگلا دن ہے۔ یہاں پر ابھی ٹائم ہو رہا ہے 5:30۔ میں نے نماز اور قرآن پاک پڑھ لیا، ماما پڑھ رہی ہیں ابھی قرآن پاک، اور یمنا جو ہے یہاں پر سو رہی ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے ہلکی سی گیس آ رہی ہوتی ہے جس پہ کہ چائے بن جاتی ہے۔ تو یہی ہوتا ہے ہمارا کہ پہلے چائے بن جائے کیونکہ پاپا نے پینی ہوتی ہے، اس کے بعد تو یعنی گیس جو ہلکی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہلکی آنچ پہ جو ایک کپ بن رہا ہے نا پاپا کے لیے چائے، وہ پہلے ہم بنا کے رکھ لیں، بعد میں پھر ہم لوگ اپنے لیے بنا لیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر دن بھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا، ہلکی یعنی اجالا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اور ابھی یہ دیکھیں مشین دیکھ رہے ہیں نا آپ، تو آج کپڑے بھی دھلنے ہیں۔ ابھی یہ میں آپ کو ٹائم دکھا رہی ہوں، 5:32 ہو رہے ہیں۔ بس اب تھوڑی دیر تک اٹھیں گے اور پھر ہم لوگ جو ہے کپڑے دھونا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو جی 5:45 تک جو ہے ہم لوگ اٹھ گئے تھے، کام ہم نے سارا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو ابھی ٹائم 8:30 کا ہو رہا ہے، ہمارا سارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، کپڑے دھل چکے ہیں، برتن دھل چکے ہیں، اب بس فرش دھونا رہ گیا ہے۔ تو جی میں یہیں پہ آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارا واشنگ ایریا ہے، اور کافی دن ہو گئے ہیں، دن نہیں 1.5 ماہ ہو گیا ہمیں یہاں پر نا اوپر ہی بیٹھ کر ہم لوگ برتن دھوتے ہیں، کیونکہ سنک کا جو پائپ ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے۔ اس میں ذرا سا برتن یعنی 2-3 برتنوں کا بھار ڈلے تو وہ ایک دم سے پائپ نیچے گر جاتا ہے، اور جو سنک میں پانی ہوتا ہے نا پائپ کے ذریعے جانا ہوتا ہے تو وہ پائپ ایک دم سے اتر جاتا ہے، اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کچن میں پانی آ جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر سنک کا پائپ اتر جاتا ہے تو سارا پانی نا کچن میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلے کہ ابھی پھر اوپر ہی دھو لیتے ہیں برتن، کیونکہ ابھی جو ہے پاپا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب پاپا بھی پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب پیسے آئیں گے تو پاپا پائپ لگا دیں گے لا کر۔ اور دکان جو ہے وہ بس روز کا اتنا خرچہ اٹھاتی ہے کہ جو ہے ہمارا گھر کا جو کھانے پکانے کا ہوتا ہے پاپا بس وہی لا سکتے ہیں۔ تو چلیں شکر الحمدللہ ہم کھا پی تو رہے ہیں، تو اسی میں جو ہے پھر ہم نے کہا چلے ابھی ہم اوپر ہی دھو لیتے ہیں برتن۔ تو میں زیادہ دکھاتی نہیں ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کر برتن دھو رہی ہوں، میں نے ایک ہی بار دکھایا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا جو دیکھتے ہیں میرا ولاگ، وہ امیر ہے تو انہیں عجیب لگتا ہے کہ کیا یہ دکھا رہی ہے اتنے عجیب طریقے سے، یعنی یہ کہاں بیٹھ کر برتن دھو رہی ہے، تو میں پھر اس وجہ سے زیادہ نہیں دکھاتی ہوں۔ اور جی بس یہاں پر سارا کام ہو چکا ہے، فرش بھی دھل چکا ہے آلموسٹ، اور پانی جو ہے آج کمرے میں تھوڑا زیادہ گر گیا ہے کیونکہ میں ٹب سے پانی پھینک رہی تھی، وہ ایک دم سے سارا اندر کی طرف آ گیا ہے۔ تو چلیں یہ تو روز کا ہی نہیں، روز تو تھوڑا ہی آتا ہے لیکن آج تھوڑا زیادہ آ گیا ہے۔ لیکن روز کی روٹین یہی ہے کہ پہلے مشین ہٹا کر وائپر لگاؤ، یعنی پہلے مشین ہٹا کر دھو، پھر مشین واپس لگاؤ، پھر مشین ہٹا کر وائپر لگاؤ، ایسے کر کے یعنی پھر اس سائڈ سے لگا کر ادھر پوچھا لگا کر چارپائی کھڑی کرو، جوتیاں باہر نکالو ساری، کیونکہ جوتیاں جو ہے جب میں نے فرش دھونا ہوتا ہے میں اندر کروا دیتی ہوں، تو پھر جوتیاں جب فرش دھل جاتا ہے تو میں انہیں باہر کر دیتی ہوں پوچھا لگا کر۔ اور پوچھا اس لیے لگاتی ہوں کہ یہاں سے سوکھ جائے، ابھی اندر باہر ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سارا جو ہے نا گندا ہو جائے گا، یعنی چپ ہو جائے گی واپس سے، تو اس لیے اسے پوچھا لگا کر اچھے سے جو ہے میں خشک کر دیتی ہوں۔ ابھی بس یہاں پر میں نے جو ہے وائپر لگا دیا ہے سارا، اب اس کے بعد لاسٹ رہ جائے گا پوچھا لگانا صحن میں اور کمرے میں جو جتنا پانی اندر آیا ہے، تو میں بس یہاں سے لگا لیتی ہوں اب پوچھا۔ اور یہ جس طرف مشینیں کھڑی ہیں نا یہاں پر آ کر پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے تو بار بار وائپر لگانا پڑتا ہے، کیونکہ ڈھلان جو ہے وہ مشینوں کی سائڈ پہ ہے، جہاں پانی جانا چاہیے وہاں پر جاتا نہیں ہے، اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں پر چلا جاتا ہے، یعنی غلط طرف اس کی ڈھلان ہے۔ وہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ کہیں گے کیا تھوڑی دیر بعد وائپر، تو وائپر بار بار ہمیں اس لیے پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ پانی جو ہے پھر تھوڑا نیچے بھی چلا جاتا ہے۔ تو بس ابھی میں نے سارا کام کر لیا ہے اور یہاں پر میں آ گئی ہوں نیچے،
اور یہ جو دہی ہے یہ کل جمنے کو رکھی تھی، تو کل ہم بنا رہے تھے وہ بگ مانو والا شو جو ہے نا، وہ ہم لوگ کر رہے تھے. تو آپ ہی نے کہا تھا، میں نے یہ صوفے پہ رکھ دی تھی، جمنے کے لیے رکھ دی تھی. تو آپ ہی نے کہا تھا صوفہ خالی کرو جلدی سے، ساری چیزیں وغیرہ ہٹاؤ. تو ہمیں لگا دہی جم گئی ہوگی، ہم نے اٹھا دی وہ ساری، تو وہ ابھی جمی نہیں تھی. تو چلے بس جتنی جمی ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے، اور اب ہم دہی کھا لیں گے. اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہاں پر کپڑے جو ہیں دھل چکے ہیں، اور کپڑے نا اوپر تار وغیرہ فل ہو جاتی ہے، تو پاپا نے یہ 2 رسیاں نیچے باندھ لی ہے تاکہ اس پہ آ جائیں. ٹائم ہو رہا ہے ابھی 9:27 ہو رہے ہیں، 9:30 ہو رہے ہیں. اور ابھی جو باہر کا کام ہے ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی باہر کا جتنا بھی کام ہے وہ سارا کا سارا ہو چکا ہے. فرش بھی دھل چکا ہے، کپڑے دھل چکے ہیں، برتن، یعنی ہر ایک چیز باہر کی ہو چکی ہے. اب بس میں نے بالوں میں ماما سے کروانی ہے چٹیاں. کل میں نہائی تھی، تو ابھی ماما سے چٹیاں کرواؤں گی. آپ ہی نے ماما سے تیل لگوانا ہے، علینا نے بھی چٹیاں کروانی ہے. تو پھر یعنی میں چٹیاں کروا کر اندر چلی جاؤں گی. ہاں، علینا نے پونی کرنی ہے. تو میں یہ اپنے بال بندوا کر اندر چل جاؤں گی، اندر کمرے کی صفائی کروں گی. اور میں اپنے یہ بال دیکھ رہی تھی، اتنے گندے ہو گئے ہیں، یعنی رف ہو گئے ہیں، بالکل ہی ایسے پکڑتے ہی ہاتھوں میں آ رہے، اتنے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں میرے بال. تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں باہر کا جو صفائی کی ہے. ابھی یہ دیکھیں، ابھی اس نے خود سے پونی کی ہے. یہ کپڑے دھو کر ابھی یہاں ڈالے ہیں، کچھ اوپر ہیں کچھ یہاں ہیں، کیونکہ اوپر جگہ فل ہو گئی تھی تو پھر نیچے ڈال دیے ہیں کپڑے. کچھ ادھر برتن دھو کر رکھے ہوئے ہیں، اور فرش یہاں پر ہے دھلا ہوا صاف ہے. اور کل اس کی جو ہے برتھ ڈے تھی، لیکن ہم نے نہیں منائی، کچھ نہیں کیا. بیچاری سے کل پورا دن کام کرواتے رہے، مارتے پیٹتے رہے اسے، کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے، جس وجہ سے جو ہے کیک بھی نہیں آیا، کیونکہ دکان کا بل آ گیا تھا، وہ بھی بہت زیادہ آیا تھا. پھر یہ جو بل وغیرہ دیے یہ سب، اور اگر وہ بل نہ جمع کرواتے تو اگلے مہینے اور زیادہ آ جاتا. تو اس وجہ سے پھر بل وغیرہ جمع کروائے، جس کے بعد جو ہے پیسے نہیں تھے. کل کیک نہیں ہم نے کاٹا. کل ماما پاپا کی اینیورسری تھی اور اقرا کی برتھ ڈے تھی، تو کیک کٹ نہیں ہو پایا. میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. تو چلیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کٹ کریں گے ہم لوگ کیک. اور کل پورا دن صبح اٹھتے ہی تو ہمیں یاد نہیں تھا، ماما پاپا کو یاد تھا، ہمیں یاد نہیں تھا کہ اس کی برتھ ڈے ہے. ہم لوگ سب بھول گئے تھے، ہم چاروں. تو پھر ہمیں یاد آیا، ہم نے سب بس ویسے ہی وش کی تھی. اس کے بعد جو روز روٹین میں کام کرواتی ہے، اس نے کام بھی کروایا. پھر 2-3 بار تھپڑ کھائے مجھ سے، آپ ہی سے، یعنی ہماری لڑائی ہوئی آپس میں. اس کا کوئی فیلنگ نہیں آئی کہ کل اس کی برتھ ڈے تھی. ابھی بالوں میں کنگھی کی ہے، پھر ویسے ہو گئی. تھینک یو. یہ دیکھیں میرے بال، کچھ دنوں میں میرے سر پہ بال رہیں گے ہی نہیں. اور مجھے میرے بالوں کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا، تو وہی یہاں پر ماما مجھے وہ غصہ کر رہی تھی کہ میں کہتی تھی جوڑا نہ کرو، اور میں جوڑا نا اتنی ٹائٹلی باندھ لیتی تھی. ایک تو گرمی لگتی تھی، تو پھر میں نا جوڑا بہت زیادہ کس کے سے باندھ لیتی. اور پھر میں نے آئل بھی نہیں لگوایا ماما سے بیچ میں، تو جس وجہ سے بھی یہ میرے بالوں کی حالت یہ ہوئی ہے. تو بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا اپنے بالوں کو دیکھ کر. اور یہ دیکھیں جی میرے کام. یہ کل رات کو نا 12:15 بجے کا ٹائم تھا، میں اٹھی تھی، تو پاپا نے کہا کہ مچھر والی بتی نہ لگا دو. میں نے لگائی، اور میں نے نیند میں نہ جلا کر اس کے اوپر رکھ دی. اور صبح ماما نے دیکھا، ماما نے کہا کس نے کیا. فی الحال ماما نے ڈانٹا تو نہیں تھا، لیکن ایک پیشنٹ کو ضرور کر دی تھی. اب دیکھنا وہ آ کر بولے گی، وہ سے تو سمجھ ہی جائیں کون بولے گی. آپ نے ناشتہ بنا کر اوپر آئی، آپ ہی کو بتایا نا ڈھکن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو آپ اتنے غصے میں بولنے لگی تھی، دیکھا اسے میں نے پہلے کہا تھا تیل لگا دے، یہ لگاتی ہی نہیں ہے. تو میرے سر پہ اور پھر اوپر سے تیل بھی خراب کر دیا اس نے، کیونکہ آپ ہی جو ہے ماما سے تیل لگواتی ہیں. 2 دن ہو گئے تھے، آپ ہی مجھے کہتی تھی تیل لگا دے، تو میں لگا نہیں رہی تھی. میں نے کہا تھا میں نہیں لگا رہی، ابھی تھوڑی دیر تک لگا دیتی ہوں. ایسے کر کے 2 دن نکل گئے تھے، تو بس تیل خراب ہو گیا. تو چلے جی خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور ابھی یہاں پر میں نے کمرے کی صفائی اسٹارٹ کر دی ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں میں صفائی کروں اور یمنا میڈم نہ آئیں، ویسے بھی وہ پیچھے رہتی پورا دن. تو ابھی بس یہاں میں نے صفائی اسٹارٹ کیا، اور یمنا آ گئی کہ آپ ہی مجھے بستروں پہ اٹھا دو، سارے تکیے رکھ دو میرے پاس. اور جو جگہ صاف ہو جاتی ہے وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس جگہ کو دوبارہ سے خراب کر کے دوسری جگہ نکل جاتی ہے جو جگہ صاف ہو گئی ہوتی ہے. تو ابھی بس وہ بستروں پہ بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی 4 پائی سیٹ ہو تو
तो मैं ऊपर निकलूँ, चारपाई पे उछलूँ कूदूँ, और यहाँ पर बस इसका वही स्टार्ट हो गया था, आप ही बैठ लेने दो ना, आप ही बैठने नहीं देती है। बस ये यहाँ पर चढ़ी और यहाँ जितना मर्जी इसे धमका लो, डंडे दिखा लो, कहती है नहीं मैंने नहीं। और फिर मामा के डांट से थोड़ी देर रुक जाती है, शरीफ हो जाती है, दिखाती है मामा मैं तकिए सेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी बस वही हुआ था, मामा ने इसे डांटा तो आगे से कह रही मामा मैं तो तकिए सेट कर रही हूँ, और यहाँ भी इसने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं आगे खड़ी हुई, 2-3 बार उछली, मामा यहाँ से बाहर गई हैं, इसका फिर से वही स्टार्ट हो गया, उछलना कूदना, जितना मर्जी डांट लो इसने नहीं सुनना, इसने वो जगह ख़राब करके ही छोड़नी है। और बस यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ ड्रेसिंग वाली साइड पर, और ये अब वहाँ से उतरी है तो यहाँ आ गया कि अब मैं ड्रेसिंग का जो है कुछ तहस नहस करूँ। तो ये जो जब से दराज निकाल कर टोकरी रखी है ना, इसको शौक होता है मैं ये निकालूँ, उसके बाद चीज़ें ख़राब करूँ, मुझे थोड़ी डांट पड़े, फिर सारे सही हो जाएंगे, इसका बस यही रहता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा दिया मैंने, और झाड़ू के बाद रह गया है लास्ट काम। और यहाँ भी इसे बड़ी मुश्किल से रोका है कि दीदी अब आप नीचे उतरी ना, तो मैंने आपसे बात नहीं करनी, फिर भी थोड़ी देर बाद उतर ही आई थी, कहाँ सुनती है ये। तो सभी लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर पोछा। तो जी यही थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। फ़िलहाल मैंने इसमें से काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की हैं, क्योंकि तब मैं कैमरा नहीं उठा पाई थी, काम था जिस वजह से। तो चले जितना मैंने आपको दिखा पाई उतना मैंने दिखाया है। इस वीडियो का भी यहीं पर जो है पोछे के साथ में एंड करती हूँ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।